تو یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے. تو شعر کا جواب میں پہلے شعر سے کہتا ہوں، یہ تو ہے جعلی محاورہ. میں آپ کو اپنے امام کا پہلے شعر سناتا ہوں، شعر کا مقابلہ شعر سے، پھر شعراں اور میں حدیثاں بھی پیش کروں گا، پھر یہ ہماری گفتگو کروں گا. امام اہل سنت جو فقہ میں امام، منطق میں امام، حدیث میں امام، ان سے بڑا اہل سنت کا کوئی امام نہیں. امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری، احمد بن حنبل کے استاد، امام مالک کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ امام شافعی. ان کو بھی اہل بیت کی محبت میں جب وہ اس قسم کی خلافت و ملوکیت پہ باتیں کرتے تھے، لوگوں نے کہا اے شیعہ ہو گیا. تو انہوں نے ایک شعر کہا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے، اہل سنت کے تمام اسماء و رجال کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں، ابن کثیر ہوں، امام ذہبی ہوں، ابن تیمیہ ہوں، نقل کیا ہے. انہوں نے پھر ایک شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد، اگر بالفرض آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. کتنا بڑا. میں اس پہ کہتا ہوں، شیخ صاحب زندہ ہوتے میں کہتا کہ اگر نبی علیہ السلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر توحید کو اسٹیبلش کرنے کا نام، کتاب و سنت کو اسٹیبلش کرنے کا نام، اور اس کی مخالفت پہ کسی بڑے سے بڑے امام سے اختلاف کرنے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. اور رافضی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، امام شافعی نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے. شیعہ بھی نہیں کہا، رافضی کہا، نٹوریس ورڈ یوز کیا. تو یہ حب علی نہیں، بغض معاویہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، جن و انس گواہ ہو جاؤ. میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ شیاطین جن اور شیاطین انس بھی گواہ ہو جاؤ، من الجنۃ والناس، سارے گواہ ہو جاؤ، سارے اہل بیت کے دوست و دشمن گواہ ہو جاؤ. یہ 2 نمبر محاورہ ہے. اس کو میں نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت کرتا ہوں، یہ 2 نمبر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 کتاب الایمان چیپٹر میں. صحیح مسلم سر اصول الکافی نہیں ہے، 240. مولا علی خود راوی ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا. الفاظ یہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. تو میرے بھائی حدیث میں یہ محاورہ نہیں آیا کہ یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے. حدیث میں یہ آیا ہے کہ حب علی ہونا چاہیے اور بغض علی نہیں ہونا چاہیے. حب علی اور بغض علی کا ذکر یہ حدیث میں صحیح مسلم 240. پھر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں موقوفاً 2 روایتیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 اور 920. یہ ساری روایتیں 5B میں موجود ہیں. 5B عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، انشاءاللہ فارسی میں بھی انشاءاللہ. کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. اچھا، محبت والے تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا یہ رافضی رافضی رافضی. دشمنی والے نہیں بتائے گئے، اس لیے کہ وہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے. ناسبی، یہ رافضی جو محبت میں غلوف کرتے ہیں، اور ناسبی جو دشمنی میں غلوف کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ خوارج تھے اور قیامت تک یہ رہیں گے. آج بھی ناسبی موجود ہیں، ان کی اکثریت معذرت کے ساتھ معاف کر دیے انہوں اہل حدیث کے اندر موجود ہے. اہل حدیث سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن معافی بھی ہاتھ جوڑ کے ان سے ہی مانگنی پڑتی ہے. اس کے بعد دیوبند کے اندر ہے، اور اب بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اعلی کار بننے شروع ہو گئے ہیں. جنہوں نے یہ نعرے لگوانا شروع کر دیے، یہ اعلی کار ہی بن رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرف، اس ایکسٹریم کو نہ جائیں. تو ناسبی اور رافضی دونوں، سنی جو ہیں وہ ناسبیوں کی اصلاح کریں اور شیعہ رافضیوں کی اصلاح کریں، اور ہم انشاءاللہ دونوں کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 3009 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، عرفات میں تلبیہ والے چیپٹر میں، میدان عرفات میں تلبیہ بلند کرنا، لبیک اللہم لبیک. ابن عباس میدان عرفات میں پہنچے تو وہ خیمے سے باہر ہے، ان کا میں تلبیہ نہیں سن رہا،
کہ بلند آواز میں تو سنت ہے تلبیہ بلند کرنا، کوئی نہیں کر رہا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تلبیہ بلند نہیں کر رہے، بغض معاویہ کی وجہ سے نہیں، حب معاویہ کی وجہ سے اور حب غلو کر کے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا۔ کیوں لگائی تھی پابندی؟ وہ اگلے الفاظ سن لیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ نکلے خیمے سے بلند آواز سے ان کا لبیک اللہم لبیک قد ترکوا السنہ من بغض علی، انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بغض میں چھوڑ دیا کہ چونکہ علی عرفات میں اونچی آواز سے لبیک پڑھتے تھے تو یہ اب نہیں پڑھ رہے کہ یہ شاید علی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، علی خود سے تو نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو سنت تھی نبی علیہ السلام کی۔ اور یہ حدیث سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں میں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، یہ کوئی گالی نہیں تھی، مراد یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بیک فٹ پہ جائے۔ دیکھیں میں بھی تعویل کر لیتا ہوں، یہ الفاظ ہیں اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے علی کے بغض کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دی، اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو نبی کی سنت بغض علی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ابن عباس نے لعنت کی، یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے بتایا، میں کہ شیخ صاحب یہ سنن نسائی میں تو اتنا ہی حصہ ہے، تو یہ اگلا جو طریقہ ہے یہ تو بڑا سخت ہے، تو یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں ہاں علی بھائی یہ بھی صحیح ہے، یہ میں نے خود ان سے ڈائریکٹ پوچھا ہوا ہے۔ تو اب حب علی اور بغض علی پہ ہی بات ہونی چاہیے، اور وہ غدیر خم جو طارق جمیل صاحب کا بھی کلپ آیا ہے کہ حضرت علی کا حق ہے کہ انہیں مولا علی کہا جائے۔ غدیر خم پہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ، میرے سے زیادہ کسی کا کلپ غدیر خم کی ڈیٹیل 8 ترک میں نے بیان کیے ہیں، آپ لکھیں غدیر خم یوٹیوب پہ، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228، جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم گمراہ نہیں ہوگے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، 3 دفعہ فرمایا اللہ سے ڈر جانا۔ اچھا یہ لوگ آج تک نہیں ڈرے، میں ڈر کے آج پھر بیٹھ گیا وہاں، میں یہ کیوں بیٹھ گیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پکڑنے کا کہا تھا اور کہا تھا اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا، تو سر مجھے خوف ہے نا، تبھی میں آج بیٹھا ہوں اہل بیت کے دفاع کے اوپر۔ تو میں نے غدیر خم کی آدھی حدیث نہیں پکڑی ہوئی، پوری پکڑی ہوئی الحمدللہ۔ قرآن بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں، قرآن کی توحید بڑے گج وج کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسری طرف اہل بیت کے دفاع کے لیے بھی ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں، پوری حدیث پہ عمل۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہیں کرتے ہم، پر میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں یا جس کا آقا میں، دونوں الفاظ ٹھیک ہے، اس کا آقا علی۔ باقی یہ ساری ٹیکنیکل گفتگو آپ اس کلپ میں دیکھ لیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی۔ تو بغض علی اور حب علی ہے، حب علی بغض معاویہ یہ صرف آپ کے محاورے ہی ہیں، جس طرح آپ کے باقی اشعار چل رہے ہیں۔ اتنے مختصر وقت میں یہی کر سکتا تھا میرے بھائیوں۔ آخر میں 2 لیکچرز کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اہل تشیع کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے، مسئلہ 101، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں۔ اور اہل سنت کا مقدمہ نہج البلاغہ کی روشنی میں، مولا علی کے 5 خطبات کی روشنی میں میں نے اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا ہے، مسئلہ 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں۔ باقی 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ تو آخر میں کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، بلکہ یہ نعرہ لگائیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی کے اوپر رہیں، آگے نہ جائیں۔ اہل سنت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا احترام ضرور کریں مگر غلو نہ کریں، دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور اہل تشیع سے کہوں گا کہ حضرت علی کی شان ضرور بلند کریں، لیکن
حضرت علی کا میں نے خطبہ نہج البلاغہ سے دکھایا کہ مولا علی نے معاویہ سامنے موجود تھے تو کہا اس پہ لعنت نہ کرو، صرف علمی طریقے سے اس کی غلطی اس پہ واضح کرو. تو حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں اور بسر بن ابی ارطا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے دل بھی دکھے ہیں جو کچھ ہوا اس وقت، اور آج تک ہم اس چیز سے آزاد نہیں ہو سکے. جیسا کہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں 4072 ہے. آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. تو واشی کے معاملے میں نبی الاسلام کا یہ ایٹیچیوڈ تھا. تو حمزہ سے زیادہ محبت حضور کو مولا علی سے، حسن و حسین سے تھی. آل امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ سکوت ہے. خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں. اور امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں مولا حسن و حسین کے چیپٹر میں ہے. اس پہ میں نے کنکلوڈ کرنی تھی آج کی گفتگو. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3751 ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو محمدن فی اہل بیتہ، محمد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے، امہات المومنین کے چیپٹر میں لے کے نہیں آئے. کہ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ محمد کی محبت تلاش کرنی ہے، ان کا قرب تلاش کرنا ہے، ان کا کردار اور کریکٹر تلاش کرنا ہے، ان کے اخلاقیات سیکھنے ہیں تو اہل بیت میں سیکھو. تو حضرت ابو بکر کے ماننے والے جو ہوں گے پھر وہ اہل بیت کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی گفتگو. اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3766 اس کے اوپر باب ہے، باب ذکر معاویہ. عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ صحابی ہے، فقیہ ہے، یعنی جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں سیاڑا بیانا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کو محمد بن قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ 3 وتر ہی پڑھا کرتے تھے. ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عمومی عمل 3 وتر ہے. باقی عبداللہ بن عباس نے اس کے بعد بھی بڑے سخت کمنٹس کیے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں وہ آج سکپ کر رہا ہوں. وہ آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھ لیں. کیا حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تھے؟ یہ اب ہادی و مہدی معاویہ میرا نام لکھے تو وہ کھل جائے گا. میں آج اس پازیٹیو ماحول کو، وہ پرانی ویڈیوز ہیں وہ تو چڑھی ہوئی ہیں، اب ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں ہی گفتگو کی جائے. باقی حنفیوں کو پتہ ہے، حنفی جب 3 وتر کے حق میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول حضرت معاویہ کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں، وہ اتنے سخت الفاظ ان کی فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، وہ کوٹ کرتے ہیں. باقی میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے میرا کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ. میں اینڈ پہ نا آپ کو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری جنہوں نے صحیح بخاری کی بیسٹ شرح لکھی ہے، 852 ہجری میں فوت ہوئے. عمدۃ القاری کا تو حال آپ سن چکے، امام بدر الدین عینی کا المتوفا 855 ہجری. اے دو بخاری دی شرح نے دیکھ لو. ایک کہتے ہیں شرح کے ساتھ کرے، شرح بھی یار تہاڈی بیان کر رہے ہیں، خالی بخاری نہیں بیان کر رہے، شرح بھی آپ کی ہے. ابن حجر اسقلانی نے باب ذکر معاویہ صحیح بخاری 3766 کے انڈر کچھ الفاظ لکھے ہیں جو 5B ریسرچ پیپر میں بھی میں نے پیج نمبر 13 پہ یہ آخر میں نے بیان کرنے تھے. اسی پہ میری گفتگو کنکلوڈ ہے. میں ورڈ بائی ورڈ بیان کر دوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. ابن حجر اسقلانی کے الفاظ سنیں، صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں. یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے، میں تیز پڑھوں گا لیکن آپ نے بات اشارے میں سمجھتے جانے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی. یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں نا آج، یہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا، یہ نعرہ بازی والا. تو اہل سنت کا شروع سے کیا عقیدہ لایا کہ یہ نعرے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے. اب بیٹھے بٹھائے ایک نعرہ چل پڑا ہے ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. اب ہم نے نعرہ کیا چلانا ہے؟ بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے؟ مولا علی کو نیچا کرنا. اور یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں. ابن حجر لکھتے ہیں صحیح بخاری فتح الباری کی شرح میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3766 باب ذکر معاویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے. حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ تو لکھا فضائل ابو بکر فضائل عمر،
حضرت معاویہ کے ساتھ ذکر معاویہ لکھا، ویسے باقیوں کے ساتھ بھی کچھ کے ساتھ ذکر لکھا ہے، لیکن اس ذکر معاویہ کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ ابن حجر کہہ رہے ہیں، بھائی میں نے خود نہیں کہا، میرے پہ غصہ نہیں کھانا۔ ابن حجر کہتے ہیں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ظاہر جی وہ کیا فضیلت معلوم، کہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ سیاڑا بیاڑا بندہ ہے، اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔